أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم آمين إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا آمين وعملا متقبلا. اللهم آمين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين اللهم فقهنا في الدين. اللهم آمين لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. آمين اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم آمين أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. آمين آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 74 से 77 तक आज हम पढ़ेंगे। तिलावत कुरान पाक का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن ولولا أن ولولا أن ثبتناك ولولا أن ثبتناك لقد كدت لقد كدت لقد كدت لقد यहाँ पर आप देखिए दाल के ऊपर जज़म है और ता के ऊपर तशदीद है। हम दाल को नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कोई कलकला नहीं करेंगे, बल्कि काफ को हम ता के साथ मिलाएंगे। लक़द किद्त لقد كدت तर्कनु وكانت इलैहिम إليهم शैअन क़लीला شيئا قليلا شيئا قليلا شيئا قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا لولا ولولا ثبتناك لقد لقد تركن إليهم شيئا قليلا قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا
لولا لولا لقد لقد لقربنا إليه إذا لأذقناك إذا दाल की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। लाम के साथ ये अलिफ नहीं है, ये हमजा है, इसमें कंफ्यूज ना होइए। काफ पुर करके कलकला सही तरीके से अदा कीजिए। नून को 2 हरकत तक लंबा करना है और ये काफ बारीक है, इसको बारीक करके पढ़ें। إذا لأذقناك إذا إذا لأذقناك إذا ضعف الحياة गौद की अदायगी दुरुस्त रखिए। गौद की अदायगी में जमाओं के साथ लफ्ज को पढ़ा जाता है। गौद को जमाओं के साथ अदा करें और पुर करके अदा कीजिए। आइन के ऊपर झटका नहीं है, ये वस्ते हलक से निकलेगा। ضعفल ضعفल हयाती وضعف الممات وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا ثم لا تجد لك علينا मीम की जबर को आपने जल्दी पढ़ना है, सुम्मा नहीं पढ़ना। सुम्मा ला तजिदु लक अलैना ثم لا تجد لك علينا نصيرا ثم لا ثم لا जी, यहाँ पर आपने सुम्मा ला नहीं पढ़ना और ना ही सुम्मा ला। ये 2 गलतियां हो रही हैं। या मीम की जबर को आप मुसलसल बढ़ा रहे हैं, इसकी जबर को आपने जल्दी अदा करना है, बढ़ाना नहीं है। और लाम के ऊपर जबर के बाद अलिफ है, यानी कि ये अलिफ मद्दा है, मद्दे असली है। इसके 2 हरकत तक आपने खींच के पढ़ना है। सुम्मा ला إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا إذا ईज़ल्ला ये नहीं है, ठीक है। हमजा के नीचे आप देखिए जेर है, आप खड़ी जेर के साथ इसको नहीं पढ़ सकते हैं। ई का मतलब ये है कि आपने ई को ई 2 हरकत तक खींच कर लंबा किया है, तो ऐसा करना गलत है। आप हमजा को जेर के साथ जल्दी पढ़ेंगे। إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا
إذا إذا لذقنا لذقنا ثم لك علينا وإن كادوا وإن وإن كادوا ليستفزونك ليستفزونك من الأرض ليخرجوك ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا وإن من الأرض منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا وإن كادوا يستفزونك من الأرض من إذا لا خلافك إلا قليلا سنة من قد سنة من قد أرسلنا قبلك अरसलना में आप रॉ को पुर करेंगे, क़बला में काफ के ऊपर काफ को पुर करेंगे और बा पे कलकला करेंगे। अरसलना क़बलक मिर रुसुलिना
من رسلنا من رسلنا من رسلنا ولا تجد ولا تجد لسنتنا 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 تحويلا 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 سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا سنة من قد أرسلنا من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا اور جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اندھا بنا رہا، جس نے دنیا میں ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر اندھا بننے کو ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو اندھا ہی اٹھائیں گے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا ہے تو دنیا میں بھی وہ نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی وہ یقیناً ضرور نقصان اٹھائے گا۔ دوسری بات جو اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت ایک روشنی ہے، ایک بصیرت ہے، ایک نور بصیرت ہے جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے، جو ہمیں ایک لائف سٹائل دیتی ہے، جو ہمارے مسائل کا حل ہمیں دیتی ہے، جو ہمیں ہماری طرز زندگی سکھاتی ہے، ہماری ہر قدم پر رہنمائی کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ یہ اندھیروں میں ایک اجالے کی طرح ہے، یہ تاریکیوں میں ایک روشنی کی طرح ہے، یہ گمراہی میں رہنمائی کی طرح ہے۔ تو جو بھی اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے بالآخر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے اور اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ مشرکین مکہ کو کس چیز سے بہت زیادہ اعتراض تھا؟ وہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جو ہدایت ہے اس سے منہ موڑتے تھے، اور انہوں نے پہچان لینے کے باوجود بھی اندھا رہنے پر ترجیح دی، اور ترجیح دینے کی وجہ ان کے ذاتی مفادات اور ہٹ درمی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو پیغام اترا ہے، جو وحی اتری ہے، جو پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں وہ غلط ہے، بلکہ وہ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ اس سے ان کے اپنے جو ذاتی مفادات تھے اور جو ان کے پرانے عقائد تھے ان کے اوپر کاری ضرب پڑتی تھی، اور ان کے آباء و اجداد بہکے ہوئے تھے اور گمراہ تھے، یہ بات ثابت ہوتی تھی جو ان کو قطعاً گوارا نہیں تھی۔
یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے پڑھا کہ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جو وحی ہم نے آپ کے اوپر اتاری ہے، اگر آپ اس وحی کی ہی مخالفت کر دیں تو یہ تو آپ کے بہت گہرے دوست بننے والے ہیں. خلیل کہتے ہیں وہ دوست جس کے ساتھ دلی تعلق ہوتا ہے، بہت زیادہ گہرا تعلق رکھنے والا خلیل اس دوست کو کہتے ہیں. تو یہ آپ کو اپنا خلیل بنا لیں، اپنا گہرا دلی دوست بنا لیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ آپ کو آپ کی نبوت سے پہلے بھی صادق، سچا اور امین کہا کرتے تھے. اصل مسئلہ اس ہدایت اور رہنمائی کا تھا، اس روشنی اور اس بصیرت کا تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری ایمانت داری کے ساتھ اور پورے حق کے ساتھ لوگوں تک اس کو پہنچایا. تو اصل مسئلہ اسی وحی کا تھا کہ وہ انہوں نے اندھا رہنے کو زیادہ ترجیح دی اس دنیا کے اندر بنسبت اس کے کہ وہ روشنی اور حق کو دیکھتے اور بصیرت کی راہ پر چلتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ، اور اگر، لا نہ ہوتا، ان یہ کہ، ثبتناک ہم ثابت قدم رکھتے آپ کو، لقد البتہ تحقیق، کتا قریب تھے، ترکنو کہ آپ جھک جاتے، الیہم ان کی طرف، شیئن کچھ، قلیلا تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہ فرماتے، اللہ تعالیٰ آپ کی تائید اور نصرت نہ فرماتے، اللہ تعالیٰ آپ کو سپورٹ نہ کرتے، تو آپ کے لیے قدرے یہ ممکن تھا کہ آپ ان کے جو مطالبات ہیں ان کی طرف جھک جاتے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی درجے میں بہت زیادہ اس بات کے اوپر خواہش رکھتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، کسی طریقے سے یہ ایمان لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں. اسی وجہ سے ہر کچھ وقت کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے. جس طرح سے ایک دفعہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے بتوں کو کم از کم برا کہنا چھوڑ دیں، یا ایک دن ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، ایک دن آپ ہمارے بتوں کو جو ہے وہ آپ کچھ نہ کہیں، یا پھر یہ کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کرنے کو تیار ہیں لیکن آپ ہمارے بتوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں. مطلب اس طرح کے ایسے ایسے مطالبات تھے کہ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس سے تو کچھ نہیں ہوگا. میں اگر یہ کر دوں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، وہ کلمہ گو بن جائیں اور مسلمان ہو جائیں تو ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا. یقیناً آپ اپنے چاہتوں میں، اپنی خواہشات میں سچے ہیں اور ارادے کے بہت پکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی حقیقی یہ خواہش ہے کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئیں. لیکن یہ آپ سے جو طرح طرح کے مطالبات کر رہے ہیں، ان کا مقصد جو ایمان لانا ہرگز نہیں ہے. یہ تو آپ کو پھسلانا چاہتے ہیں، آپ کو بہکانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے مطالبات جو ہیں وہ ان کو پورا کر سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مدد فرمائی اور ثابت قدم رکھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ سورۃ الکافرون پڑھتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کافروں سے کہہ دیجئے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں اس چیز کی ہرگز عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی کہ جو بھی تھوڑا بہت ان کے اندر، ذہنوں کے اندر کوئی گمان بھی ہے تو وہ اس چیز کا، اس کا شائبہ بھی اپنے دل و دماغ سے نکال دیں، اور وہ اس طرح کی کوئی بھی امید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ رکھیں. اور یہ پوری کی پوری جو سورہ ہے یہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کھلے طور پر ان کو کنڈیم کریں اور ان کو بتا دیں کہ آپ ہرگز ایسا کوئی کام نہیں کرنے والے ہیں، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی پیغام کے اوپر ایمان لائیں یا نہ لائیں. ایدن
تب لَأَذَقْنَاكَ ہم چکھاتے آپ کو، یعنی کہ اگر آپ کچھ ایسا کر بھی دیتے، اذن تب لَأَذَقْنَاكَ البتہ ہم چکھاتے آپ کو ضِعْفَ دگنا عذاب فی الحیاتی اس زندگی میں، وضِعْفَ اور دگنا عذاب المماتی مرنے پر، ثم پھر لا تجدو لکا لا نہ پاتے آپ لکا اپنے لیے علینا ہمارے اوپر نصیرا کوئی مقابلہ۔ تحسین باجی آپ کی طرف سے کچھ رائٹنگ ہو رہی ہے، کائنڈلی آپ دیکھیں کسی بچے کے ہاتھ میں اگر موبائل ہے تو آپ ان سے لے لیجئے۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اگر آپ کچھ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے تو ہم تم کو زندگی میں بھی عذاب کا دگنا دیتے اور مرنے پر بھی دگنا مزہ چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتی۔ یعنی کہ کس قدر سخت قسم کے الفاظ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دراصل کے ذریعے سے ان لوگوں کو کہنا مقصود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی آفرز، جھوٹی آفرز کر رہے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام دینے سے باز آ جائیں۔ وَإِن اور البتہ تحقیق کادو وہ قریب تھا، لَيَسْتَفِزُّونَكَ کہ البتہ آپ کو پھسلا دیں، من الارض مکہ کی زمین سے، لیخرجوک تاکہ وہ آپ کو جلا وطن کر دیں، منہا اس سے، وَإِذَلَّ اور اس وقت نہ، یلبسون وہ بھی رہتے، خلافک آپ کے پیچھے، الا مگر، قلیلا تھوڑا سا۔ اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین مکہ سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے جلا وطن کر دیں، اور اس وقت تمہارے پیچھے یہ بھی نہ رہتے مگر کم۔ یہ ساری پلاننگ ان کی کیوں تھی؟ کیونکہ پہلا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا پیغام پھیلانا چھوڑ دیں اور اسلام کی دعوت دینا لوگوں کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ اٹل رہے اپنے اسی مقصد اور مشن کے اوپر تو بالآخر آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا جائے گا اور آپ کو مکہ سے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو مکہ سے جلا وطن کر دیا گیا، آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، تو وہ بھی کچھ زیادہ عرصہ وہاں پر نہیں رہ سکیں گے۔ اور ہوا بھی یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو اس وقت مشرکین مکہ کے اوپر زوال کا وقت شروع ہو گیا، اور رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام سلطنت، سرداری اور ہر چیز کو ختم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں کی سربراہی عطا فرمائی۔ سنت اور دستور یہی رہا ہے، من جو قد تحقیق ارسلنا کا بھیجے ہم نے، قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا اپنے پیغمبروں میں، ولا اور نہ، تجدو آپ پائیں گے، لسنتنا ہماری سنت یا ہمارے دستور، ہمارے طریقے میں، تحویلا کوئی تغیر۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت، دستور اور طریقہ رہا ہے کہ جب تک نبی اپنی قوم میں موجود رہتے ہیں اس وقت تک اس قوم کے اوپر عذاب نہیں آتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی، اپنے رسول کو ہجرت کا حکم فرما دیتے ہیں اور وہ اس قوم سے نکل جاتے ہیں، تو پھر وہ عذاب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزر چکی، جتنی قومیں گزر چکی، ان سب کے ساتھ بھی یہی ہوا، جنہوں نے سرکشی کی روش اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا راستہ اختیار نہیں کیا، اور بصیرت کی جگہ پر دنیا کے اندر اندھا رہنے کو ترجیح دی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نور بصیرت ہمیں قرآن و سنت کی شکل میں عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم